کیا پاکستان نے بلوچستان پر قبضہ کیا تھا؟ کیا خان آف کلات میر احمد یار خان کو زبردستی کراچی بلا کر پاکستان کے ساتھ الحاق پر مجبور کیا گیا تھا؟ کیا ریاست پاکستان نے کلات پر فوج کشی کی تھی؟ یہ سب اور بہت سے سوالوں کے جواب ہم دیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ 25 اور 26 اگست کو ہونے والے متعدد دہشت گردی کے واقعات کے بعد سے پاکستان میں بلوچستان کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ ایک طرف غداری کے الزامات ہیں تو دوسری طرف آزادی کے نعرے اور ریاستی جبر کے خلاف مزاحمت کے وعدے۔ بلوچ قوم پرستوں کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان پر پاکستانی ریاست نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ پاکستان اس دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اس موقع پر کیوں نہ دیکھا جائے کہ اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے کہ بلوچستان کو بزور شمشیر پاکستان کا حصہ بنایا گیا تھا اور اسی لیے اس صوبے میں وقتاً فوقتاً شورش بپا ہوتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان کے جغرافیائی اور تاریخی حقائق پر ایک نظر ڈالے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں فرانس کے بادشاہ نیپولین بوناپارٹ کو جب روس کے ہاتھوں شکست ہوئی تو عالمی بالادستی کے لیے برطانیہ اور روس میں زبردست مسابقت شروع ہو گئی۔ روس وسطی ایشیا میں تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا، اس لیے برطانوی سامراج ہندوستان اور روسی سلطنت کے درمیان افغانستان کو اپنے زیر سایہ بفر ریاستیں بنا کر رکھنا چاہتا تھا، یعنی دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک ایسی چھوٹی ریاست جو ان دونوں کے درمیان جنگ کے خطرے کو ٹالے رکھے۔ اس حکمت عملی کے تحت برطانیہ نے برِ صغیر میں رہتے ہوئے بلوچستان کو اسٹریٹجک مقاصد کے لیے اپنے فرما بردار حکمرانوں کے ذریعے بالواسطہ طور پر اپنے ماتحت تو رکھا، مگر کبھی بلوچستان کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی ترقی پر توجہ نہیں دی۔ در حقیقت اندرونی طور پر کمزور ریاست ہی اس خطے میں برطانوی سامراج کے مفادات کے حق میں جاتی تھی۔ برطانیہ نے کوئٹہ کو براہ راست اپنی عملداری میں لیا اور ریاست کلات کے ساتھ معاہدہ کر کے یہاں فوج تعینات کرنے کی بھی اجازت لے لی۔ بلوچستان میں صدیوں سے سرداری نظام چل رہا تھا۔ یہاں قبائلی سرداروں کو بے تحاشا اختیارات حاصل رہے ہیں۔ ان اختیارات کے تحت قبیلے کا سردار اپنے زیر نگی رہنے والے عوام سے من مانی کا سلوک روا رکھتا تھا اور یہی ان سے ٹیکس وصول کرتا تھا۔ زاہد چودھری اور جعفر زیدی اپنی کتاب پاکستان کی سیاسی تاریخ نمبر 7 بلوچستان مسئلہ خود مختاری کا آغاز میں لکھتے ہیں کہ مخصوص مقاصد کے تحت بلوچستان کے یہ سردار اپنے عوام کو تعلیمی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی طور پر پسماندہ رکھنے کا پورا انتظام کرتے تھے۔ برطانوی سرکار نے بھی اپنی غرض کے لیے نہ صرف سرداری نظام کو جوں کا توں برقرار رکھا بلکہ 1901 میں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یعنی FCR نافذ کر کے یہاں جرگہ سسٹم قائم کر دیا۔ انگریزوں نے جرگہ سسٹم کا نظام صوبہ سرحد میں دیکھا تھا جو پختون روایات کے مطابق کئی صدیوں سے چل رہا تھا۔ انگریزوں نے اسی نظام کو بلوچستان میں نافذ کر دیا اور سرداروں کو کھلی چھٹی دے دی کہ عوام کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک روا رکھیں مگر برطانوی سرکار کے وفادار رہیں۔ راج برطانیہ نے برصغیر میں 2 مرتبہ سیاسی اصلاحات کی، پہلی مرتبہ 1909 میں اور دوسری مرتبہ 1919 میں، مگر شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی جسے آج کے دور میں ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں اور بلوچستان کو ان اصلاحات سے بے بہرا رکھا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جب جرمن فوجیں اتحادی افواج کو پیچھے دھکیل رہی تھی، اس دوران خبریں جاری کی گئیں کہ ایران میں بہت بڑی تعداد میں جرمن شہری موجود ہیں، جن کی وجہ سے خطرہ ہے کہ ایران میں بھی نازی افواج داخل ہو جائیں گی۔ اس خطرے کے پیش نظر برطانیہ اور امریکہ نے ایران میں رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت ختم کروائی اور اپنی فوجیں یہاں تعینات کر دی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے جب روس کے خلاف سرد جنگ کا اعلان کر دیا تو پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک کی اہمیت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ ایک طرف روس ایران کے صوبے آذربائیجان میں تیل کی کمپنی چلا رہا تھا، دوسری جانب جنوبی ایران میں اینگلو امریکن تیل کمپنیاں مصروف عمل تھیں۔ برطانیہ اور امریکہ اس کوشش میں تھے کہ روس کو ایران سے نکالا جائے۔ برصغیر میں یہ خبریں چلائی گئیں کہ روس اپنے عزائم پر کاربند رہا تو وہ ایران کے رستے افغانستان اور پھر بلوچستان سے ہوتا ہوا ہندوستان میں داخل ہو جائے گا۔ عالمی سطح پر جاری اس مسابقت نے بلوچستان کو ہمیشہ اہمیت کا حامل خطہ بنائے رکھا اور عالمی طاقتوں نے اس خطے کو پسماندہ رکھ کر کسی نہ کسی طرح اپنے کنٹرول میں رکھنے کے انتظامات جاری رکھے۔ ریاست کلات اور نواب میر احمد یار خان 1556 میں ظہیر الدین بابر نے کندھار میں ارغون خاندان کی سلطنت کا خاتمہ کیا تو کلات میں ایک بلوچ سردار میر عمر خان نے بلوچوں کی ریاست کی بنیاد رکھی، جس کی سرحدیں بعض روایات کے مطابق تھوڑے ہی عرصے میں کچھی اور پنجاب کے بعض علاقوں تک پہنچ گئی تھیں۔
اس کی حیثیت ایک پاج گزار ذیلی ریاست کی تھی، کیونکہ 1556 سے لے کر 1595 تک اقتدار اعلیٰ کبھی قندھار کی صفوی سرکار اور کبھی مغل سلطنت کے صوبے ملتان کی بکھر سرکار کے پاس رہا۔ 1595 میں یہ علاقہ دلی کی مغلیہ سلطنت کے ماتحت آ گیا، لیکن 1638 میں یہ ایک مرتبہ پھر ایران کی سلطنت سے منسلک ہو گیا۔ ستمبر 1933 میں ریاست کلات کے فرمانروا میر اعظم جان کا انتقال ہوا تو ان کے چھوٹے بیٹے میر احمد یار خان کو گدی پر بٹھایا گیا۔ ماضی میں میر احمد یار خان انگریزوں کا بے حد وفادار رہا تھا اور اسی وجہ سے انگریزوں نے اسے تخت نشین کروایا تھا۔ میر احمد یار خان ریاست میں ایجنٹ ٹو گورنر جنرل کا پرسنل اسسٹنٹ رہ چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے لیویز فورس میں بھی بطور ایڈجوٹنٹ فرائض سر انجام دیے تھے۔ اسی دوران اسے جھوب اور چاغی میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا تھا۔ 1927-28 میں میر احمد یار خان نے روس اور افغانستان کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹس برطانوی حکام کو پہنچائی تھیں۔ میر احمد یار خان کو جب فرمانروا بنایا گیا تو انڈین سول سروس کے ایک جوان سال انگریز افسر ایڈورڈ ویک فیلڈ کو اس کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ میں اس دوران دوسری عالمی جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور روس کی فارورڈ پالیسی کے پیش نظر بلوچستان دفاعی لحاظ سے اور بھی اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ اس لیے برطانوی سرکار کے مفاد میں یہی تھا کہ اس اہم خطے میں ایک انگریز افسر کا تقرر عمل میں لایا جائے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر میر احمد یار خان نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا خواب دیکھنا شروع کیا، اور جب 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تشکیل دیا جا رہا تھا تو اس دوران نواب نے اس کی مخالفت میں لابنگ شروع کر دی۔ تقسیم برصغیر تک ریاست کلات کی آزاد حیثیت برقرار رہی۔ گورنر جنرل قائد اعظم کا موقف تھا کہ پاکستان کے علاقے میں موجود ریاستوں پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور وہ اپنے مستقبل سے متعلق فیصلہ آزادی کے ساتھ کرنے میں آزاد ہوں گی۔ قائد اعظم یہ موقف اس وجہ سے اپنا رہے تھے کہ تب تک ریاست جموں و کشمیر، ریاست جونا گڑھ اور ریاست حیدرآباد کے الحاق کا معاملہ زیر التوا تھا، اور قائد اعظم نہیں چاہتے تھے ان کے کسی بھی سخت موقف سے پاکستان کو مجموعی طور پر نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ قائد اعظم کی اسی پالیسی کو بنیاد بنا کر نواب آف کلات آخر تک کوشش کرتے رہے کہ ریاست کلات کسی صورت پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرے گی، بلکہ برطانوی عملداری ختم ہونے کے بعد ریاست کی سابقہ حیثیت یعنی خود مختاری بحال ہو جائے گی۔ اسی ضمن میں انہوں نے قائد اعظم کو اپنا وکیل بھی بنایا تھا، اور اپریل 1947 میں برطانوی کیبنٹ کے ارکان کے بھارتی دورے کے دوران قائد اعظم کی وساطت سے نواب نے ان ممبران کو ایک یادداشت بھی پیش کی تھی کہ برطانیہ کی عملداری ختم ہونے کے بعد ریاست کلات کو خود مختار ریاست تسلیم کر لیا جائے۔ پاکستان بنتے ہی نئے نویلے ملک کو کئی طرح کے مسائل نے گھیر لیا، اور گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح بھی فوری طور پر بلوچستان کے مسئلے کی جانب توجہ نہ دے سکے۔ اسی دوران نواب میر احمد یار خان نے ریاست میں 2 ایوانی پارلیمنٹ تشکیل دے کر اس میں ریاست کی خود مختاری سے متعلق بحث چھیڑ دی۔ اس پارلیمنٹ کی حیثیت ربر اسٹیمپ سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے ارکان براہ راست نواب آف کلات کی جانب سے نامزد کردہ تھے، اس لیے وہ مکمل طور پر نواب کے وفادار تھے اور نواب کے پروپیگنڈے کے ماؤتھ آرگن بنے ہوئے تھے۔ اگرچہ 20ویں صدی کی تیسری دہائی سے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کے حقوق کی آواز بلند کی جانے لگی تھی، تاہم انڈین نیشنل کانگریس بھی بلوچستان کو حقوق دینے اور یہاں اصلاحات نافذ کرنے کے معاملے میں کم و بیش برطانوی پالیسی ہی کی حامی رہی تھی۔ جواہر لال نہرو کی رائے بھی یہی تھی کہ ہندوستان کی جنوب مغربی سرحد پر واقع بلوچستان کا علاقہ عالمی تناظر میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس علاقے میں آزاد ریاست کا قیام ہندوستان کے دفاع کو کمزور کر سکتا ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد یہ انکشاف بھی ہوا کہ نواب میر احمد یار خان نے بھارتی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان نے ریاست کلات کو آزاد ریاست منظور کر لیا ہے، اب بھارت بھی اسے آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دے اور ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کرے۔ تاہم بھارتی حکومت نے نواب آف کلات کو اس ضمن میں کوئی بھی جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 مرتبہ نواب میر احمد یار خان کو مشورہ دیا کہ وہ ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کر دے، اسی میں اس کی ریاست کی بھلائی ہے، مگر نواب آف کلات قائد اعظم کے اس مشورے کو مختلف ہیلوں بہانوں کے ساتھ پس پشت ڈالتا رہا۔ لیکن دراصل وہ اس وقت بھارت اور برطانیہ کے ساتھ خفیہ طور پر ساز باز کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے انگریز وزیر خارجہ کو برطانیہ بھیجا کہ وہ جا کر آزاد بلوچستان کے لیے لابنگ کرے، تاہم برطانیہ نے ایک انڈر سیکرٹری سطح کے افسر کو پارلیمان میں بھیج کر ایک سوال کے جواب میں ٹکا سا جواب دلوا دیا کہ پاکستان اور کلات کے درمیان جو بھی معاہدہ ہوگا برطانیہ اس کی تائید کرے گا۔ یہ میر احمد یار خان کے لیے صاف جواب تھا کہ اگر اسے آزاد ریاست چاہیے تو پاکستان کو منا لے، دوسرے الفاظ میں ہماری طرف سے جواب ہی سمجھے۔
इसी दौरान लसबेला और अवारान की रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके मीर अहमद यार खान की ख्वाहिशात के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अब रियासत कल्लात चारों तरफ से पाकिस्तान के अंदर आ चुकी थी। कांग्रेस पहले ही आजाद रियासतों को इंडियन यूनियन टेरिटरी में रखने के लिए 5 सूबों की कुर्बानी दे बैठी थी। इसके लिए नामुमकिन था कि ये अपना मौकफ इन रियासतों के हवाले से किसी भी तरह से तब्दील कर सके। इसने भी अपना मौकफ वाज़ेह कर दिया कि वो रियासतें जो चारों तरफ से पाकिस्तान के अंदर हैं, हिंदुस्तान का इन पर कोई दावा नहीं। यही वो मौका था जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में मौजूद अपनी अफवाज को हुक्म दिया कि वो हाई अलर्ट पर आ जाए। ये वो इशारा था जिसने मीर अहमद यार खान को यह समझ जाने में मदद दी कि अब इसके पास पाकिस्तान के साथ इल्हाक के सिवा कोई रास्ता नहीं। कल्लात की स्टैंडिंग आर्मी की कुल तादाद इस वक्त 500 थी। यह दूसरी जंग अजीम की बैटल हार्डन्ड पाकिस्तानी फौज के सामने शायद 15 मिनट भी नहीं ठहर सकती थी। दरअसल यही वो वजह थी कि हिंदुस्तान और बरतानिया दोनों ही कल्लात के हवाले से तजब्जुब का शिकार थे। दूसरी जंग अजीम को खत्म हुए बमुश्किल 2 बरस गुजरे थे। सोवियत यूनियन की रियासत ताजिकिस्तान की अफगानिस्तान से सरहद एक मकाम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से महज 12 मील के फासले पर रह जाती थी। ये वो बारीक सी लकीर थी जो बरतानवी हिंदुस्तान और सोवियत यूनियन को एक दूसरे से जुदा कर रही थी। बरतानिया हो, हिंदुस्तान या फिर अमेरिका, ये ना तो